پیارے دوستو، جب سعودی عرب میں 100 عمرے کرنے والے ایک حاجی صاحب کا سر قلم کرنے لگے تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ جسے دیکھ کر سب لوگوں کے منہ سے اللہ اکبر نکل آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مئی کے مہینے میں دوپہر کا وقت تھا کہ سورج سر پر تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر تجاوز کر چکا ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اس شخص کو تیز قدموں سے خانہ کعبہ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا بے چینی تھی جو کہ ہر دیکھنے والے کو صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ شخص خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سورج کی تپش کے باعث وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، لیکن اس کے آنسو لگاتار بہتے جا رہے تھے اور اس کا پورا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ شخص ہر مہینے عمرہ کرنے آتا ہے اور یوں ہی گڑ گڑا کر روتا ہے۔ دوستو، میں خانہ کعبہ میں صفائی کے کام پر مامور تھا اور یہ میری بڑی ہی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی صفائی کا کام کر سکوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی ایسا نیک عمل تھا کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا تھا۔ بہرحال میں بے حد خوش تھا اور دل بڑا مطمئن تھا، لیکن میرے لیے وہ شخص ایک پہیلی بنتا جا رہا تھا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے میں اس شخص کو دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو ہی خانہ کعبہ آتا تھا اور خانہ کعبہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگتا۔ جتنے دن وہ یہاں رہتا، ایک کے بعد ایک عمرہ کرتا رہتا اور اسی طرح سے روتا اور گڑ گڑاتا رہتا تھا۔ حالانکہ میں نے اس شخص کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ وہ بہت ہی نیک ہے، کیونکہ اس نے 100 عمرے کیے ہیں۔ شاید اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہو جو جتنے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں اتنی ہی عاجزی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو ہمیشہ نیکی کرتے ہی دیکھا تھا۔ نظریں اس کی ہمیشہ نیچے کی جانب جھکی رہتی تھیں۔ کبھی وہ غریبوں کی مدد کرتا دکھائی دیتا تو کبھی حاجیوں کی خدمت کرتا، انہیں پانی اور کھجوریں پیش کرتا اور کھانا کھلاتا ہوا نظر آتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے بھی پیسے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں انکار کر دیتا تھا۔ وہ کہتا کہ رکھ لو، کیونکہ اگر تم مجھ سے مدد لوگے تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، کیونکہ اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اسے لازمی دیتا رہتا ہے، اور اگر وہ میرے ذریعے سے یہ نیکی کروا لے تو یہ بھی اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی رشک آتا تھا اور میں یہ گمان کرتا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، کیونکہ یہ کس قدر نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہے۔ ابھی بھی وہ شخص رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا اور میں اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک ایسا تماشا لگ گیا کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک نقاب پوش لڑکی وہاں پر داخل ہوئی۔ پہلے تو وہ خانہ کعبہ میں آتے ہی خانہ کعبہ کے سامنے آ کر دعا مانگنے لگی، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کی نظر اس شخص پر پڑی جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا اور اس شخص کا نام عبدالحفیظ تھا، جب اس لڑکی کی نظر عبدالحفیظ پر پڑی تو یکدم چونک سی گئی۔ میں وہیں پر صفائی کر رہا تھا اور جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا اس شخص سے کیا تعلق ہے، لیکن جیسے جیسے وہ لڑکی عبدالحفیظ کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس کا سانس پھولتا جا رہا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ یکدم سے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور وہ کہنے لگی، یہ شخص میرا گناہ گار ہے، مجھے انصاف دلا دو، یہ شخص میرا گناہ گار ہے۔ اس لڑکی کی آواز اس قدر بلند تھی کہ عبدالحفیظ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگے۔ خانہ کعبہ پر مامور عملہ عبدالحفیظ سے اچھی طرح سے واقف ہو چکا تھا، کیونکہ جب بھی وہ عمرہ کرنے آتا تو ہم سب لوگوں کو جو بھی خانہ کعبہ کی صفائی پر مامور تھے ان سب کو ریال اور تحفے تحائف پیش کیا کرتا تھا، اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، اور ایسے شخص پر یوں کسی لڑکی کا الزام لگا دینا انتہائی تشویشناک تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ سن کر عبدالحفیظ بھی بری طرح سے گھبرا گیا تھا، کیونکہ ہر عزت دار ایسی بات سن کر یوں ہی گھبرا جاتا ہے جیسا کہ عبدالحفیظ اس وقت گھبرا رہا تھا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی اور اسے سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر موجود لوگ عبدالحفیظ کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی چلا چلا کر اس پر یوں ہی سرعام الزام لگا رہی تھی اور وہاں پر موجود عورتیں بھی وہیں پر آ گئیں اور وجہ پوچھنے لگیں۔ لڑکی کہنے لگی، یہ شخص میرا گناہ گار ہے، مجھے انصاف دلائیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ عبدالحفیظ کے ساتھ موجود اس کے بیٹے اس عورت سے جھگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ان کا باپ بہت ہی نیک انسان ہے
اور تم کیسے ہمارے باپ پر الزام لگا سکتی ہو؟ اور تم ہو کون؟ وہ عورت اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، بس روتی جا رہی تھی اور اپنی انگلی سے اشارہ عبدالحفیظ کی جانب کر رہی تھی۔ وہاں پر موجود بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ عبدالحفیظ ایک بہت ہی نیک انسان ہے اور ہم نے کبھی بھی اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ عورت جھوٹی ہے۔ عبدالحفیظ کے ساتھ آئے اس کے دونوں بیٹے اس عورت کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ وہ 25 سالہ عورت تھی اور نقاب میں تھی۔ وہاں موجود عملے نے معاملہ رفع دفع کروانا چاہا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا کچھ غلط کیا ہے تو پھر پولیس میں جا کر رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ اس پر وہ کہنے لگی کہ یہ شخص وہاں سے بھاگ گیا تھا اور میں اسے کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس آدمی نے تمہارے ساتھ کیا گناہ کیا ہے کہ تم یوں خانہ کعبہ کے سامنے سرے عام اس پر الزام لگا رہی ہو، اسے گناہ گار کہہ رہی ہو؟ وہ جو سب کچھ بتا رہی تھی یہ سننا تھا کہ ہم سب لوگ اس کو حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ عبدالحفیظ کے دونوں بیٹے اشتعال میں آگے اور کہنے لگے کہ ہم اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سرے عام ہمارے باپ پر الزام لگا رہی ہے۔ معاملہ انتہائی سنگینی اختیار کر چکا تھا اور وہ چلائے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف دلواؤ، اور پھر بات اس قدر بڑھی کہ دونوں کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی نوبت آ گئی۔ میں وہیں پر رہ گیا، حالانکہ مجھے بے حد تجسس تھا یہ جاننے کا کہ آخر وہ عورت کون تھی اور کیوں ایک ایسے بھلے انسان پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نے جب بھی اس شخص کو دیکھا تھا ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہی دیکھا تھا، لمبے لمبے طویل سجدے کرتے دیکھا تھا، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور طواف کعبہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ شخص کیسے اس عورت کا گنہگار ہو سکتا تھا؟ اور تھا بھی تو اتنا بڑا گناہ۔ جو اس عورت نے کہا تھا وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اور وہ بھی یوں سرے عام۔ وہاں پر کام کرنے والے تمام عملے کا یہی حال تھا، وہ بھی وہی سب سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہا تھا۔ ہم آپس میں اسی متعلق بات کر رہے تھے کہ اتنے میں عبدالحفیظ اور اس کے دونوں بیٹے وہاں پر واپس آ گئے۔ اس کے بیٹے کہنے لگے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ اس کا جب پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک فاحشہ ہے اور اس کی ہر رات گناہ میں ڈوب کر گزرتی ہے۔ بس ایسی عورت کا بھلائی سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ شریف لوگوں پر الزام تراشی کرے۔ اور یہ سب سن کر ہمیں بھی بے حد افسوس ہوا تھا کہ کیسی عورت ہے کہ جس کا اپنا کردار ایسا تھا اور ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتی تھی کہ جہاں پر شریف لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی عورتیں تو سچ میں کہیں پر کسی کی بھی عزت اچھال سکتی ہیں۔ لوگ عبدالحفیظ کے بارے میں کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ شخص برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے 100 عمرے کیے ہیں، اور جب اللہ نے اپنے بندے کو 100 عمروں کی توفیق عطا فرمائی ہو وہ گناہ گار نہیں۔ میرے لیے یہ بات عجیب تھی کہ عبدالحفیظ کے بیٹے تو باپ کی طرفداری ضرور کر رہے تھے، لیکن وہ خود بالکل خاموش تھا اور ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ ہمارے درمیان بھی وہ یوں تھا جیسے غائب دماغی کی حالت میں ہو اور کچھ اور ہی سوچ رہا ہو، یا تو شاید ذہنی طور پر اس قدر بے عزتی برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سب کے سامنے اس عورت نے اس کی عزت کو 2 کوڑی کا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جو کہ خود بدنام زمانہ گلیوں کی باسی تھی۔ مجھے لگا کہ معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک دن ہی گزرا تھا اور اگلے روز جمعہ کا دن تھا، اور اگلے دن محمد بن سلمان بھی جمعہ کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ ہی تشریف لاتے تھے۔ جمعے کی ادائیگی کے فوراً بعد وہ عورت خانہ کعبہ میں پہنچ گئی اور رونے اور چلانے لگی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، تو ہی مجھے انصاف دلا دے۔ تو جانتا ہے کہ وہ شخص میرا گناہ گار ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا تھا، جب چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زانی کو کوڑے مارے جاتے تھے اور سنسار کیا جاتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنی فریاد لے کر کہاں جاؤں؟ یہ دنیا مجھے جھوٹا کہہ سکتی ہے، ثابت کر سکتی ہے۔ وہ شخص سب کے سامنے نیک سا بنا ہوا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں سچی ہوں۔ اور اس وقت وہاں پر محمد بن سلمان بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب اس عورت کو یہ سب کہتے سنا تو اس کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے عبدالحفیظ کا نام لیا اور کہنے لگی کہ یہ میرا گناہ گار ہے اور اس نے میرے ساتھ زنا کاری کی ہے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر موجود مرد کہنے لگے کہ یہ عورت خود زانیہ ہے اور اس کے روز و شب گناہ میں گزرتے ہیں، اور جس انسان پر اس نے الزام لگایا ہے وہ تو بہت ہی نیک سیرت انسان ہے، اللہ نے اسے 100 عمرے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ عورت جھوٹی ہے، خواہ مخواہ ہی ایک شریف انسان پر الزام تراشی کر رہی ہے۔
بلکہ اسے جھوٹا الزام لگانے پر سزا دینی چاہیے۔ یہ خود گناہگار ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر انصاف کا تقاضا کر رہی ہے، اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ عورت روئی جا رہی تھی اور کہنے لگی کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلوایا تو میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑی ہو کر آپ سب کا بھی گریبان پکڑوں گی، کیونکہ اس وقت آپ یہاں کے حاکم ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے اور میں آپ کو بخشوں گی نہیں۔ نہ جانے اس کی بات میں ایسا کیا تھا کہ محمد بن سلمان کہنے لگا کہ اس شخص کو بھی حاضر کیا جائے اور میں حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں۔ عبدالحفیظ جمعے کی نماز کے بعد وہیں پر موجود تھا، لیکن پیچھے کی صف میں کھڑا تھا اور یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے اسے لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے یہ ہمارے باپ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اگر یہ عورت سچی ہے تو پھر ثابت کرے کہ ہمارا باپ گناہگار ہے اور اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ کہنے لگی کہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں، لیکن میں سچی ہوں، میں اس وقت اپنے رب کے گھر میں کھڑی ہوں اور میں اس پروردگار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اپنے باپ سے کہو خانہ کعبہ کی جانب دیکھ کر سچ بتائے، کیا وہ میرا مجرم نہیں ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ رب کریم کے خانہ کعبہ کے سامنے کوئی بول جائے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے جو بھی سزا دو گے میں قبول کروں گی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ عبدالحفیظ کا تو رنگ ہی یوں تھا کہ جیسے سفید پڑ چکا ہو۔ میں بھی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ آخر وہ کیوں اتنا بدحواس اور گھبرایا ہوا ہے۔ اب تو معاملہ صاف ہونے والا ہے، تو وہ خانہ کعبہ کی جانب دیکھ کر یہ کہہ دے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر اس لڑکی کو ہی جھوٹا الزام لگانے پر سزا دی جائے گی۔ لیکن میرے اور تمام زائرین یہاں تک کہ محمد بن سلمان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ جب عبدالحفیظ نے خانہ کعبہ کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا ہاں میں اس لڑکی کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ہم پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اس عبدالحفیظ کو دیکھتے اور کبھی اس عورت کو، اور اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا وہ شخص کیسے گناہگار ہو سکتا تھا جسے ہم نے ہزاروں کے حساب سے نیکیاں کرتے دیکھا تھا؟ اس کی کہانی سن کر تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جب اسے سر قلم کر دینے کی سزا سنائی گئی اور سر قلم کرنے کی طرف جو کچھ عبدالحفیظ کے ساتھ ہوا، اس نے تو ہمیں حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ جوانی میں نہایت عیاش قسم کا انسان تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے ہر گناہ کیا تھا، شراب بھی پی تھی اور زناکاری بھی کی تھی، اور شاید کسی کو یہ سن کر یقین نہ ہو کہ میں نے زناکاری سے کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد کی تھی، کیونکہ میرے پاس شروع سے ہی دولت کی ریل پیل تھی اور میں جس چیز کو چاہتا تھا اپنی دسترس میں لے لیتا، چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو یا انسان۔ میں ہر چیز کی قیمت پیسے سے لگاتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میری عیاشیاں یوں ہی جاری تھیں، لیکن میں اپنی بیوی کے سامنے ہمیشہ نیک بن کر رہتا تھا، کیونکہ وہ بے تحاشا دولت مند تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بری عادتوں سے وہ واقف ہو۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اپنے سر پر ٹوپی رکھ کے اور شلوار قمیض پہن کر یوں ظاہر کرتا تھا کہ جیسے میں نمازی اور نیک ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنا بڑا ریاکار بنتا جا رہا ہوں، کیونکہ لوگ مجھے نیک اور شریف انسان سمجھنے لگے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوں۔ میں لوگوں کی حماقت پر ہنستا تھا اور اپنی عیاشیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار میرے والد مجھے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ تم عمرہ کر کے آ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ میں نے حیرت سے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاروبار میں اس وقت کتنی تیزی آئی ہوئی ہے اور اس وقت میرا کاروبار پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔ اس پر میرے والد کہنے لگے کہ کاروبار تمہارے دوسرے بھائی دیکھ لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار عمرہ کر کے آؤ۔ اور میں ایک ایسا برا شخص تھا کہ میں عمرہ کرنے پر دل سے راضی ہی نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کے کہنے پر مجھے جانا پڑا۔ لیکن جب میں خانہ کعبہ میں آیا تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر میرے دل میں ایک بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے عمرہ تو ادا کیا، لیکن بے چینی اور بے دلی سے، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی بے چینی ہے جو کہ مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے ایک عورت کی خواہش ہے، اور میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہاں کے بیرے سے کہہ کر ایک عورت کا انتظام کرنے کو کہا، تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مکہ مکرمہ ہے اور کوئی عیاشی کا اڈا نہیں ہے، اور یہاں پر ہوٹلوں میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اور میں اپنی بے چینی کی اصل وجہ ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور اب تک میں 99 زناکاریاں کر چکا تھا۔ جب میری طبیعت سنبھلی نہیں تو پھر میں رات کے وقت ہوٹل سے باہر نکل آیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید مجھے ایک عورت کی طلب ہے۔
مجھے مل جائے گی تو میری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت میں نے ایک گاڑی کرائے پر لے رکھی تھی جسے میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، مختلف گلیوں میں سفر کرتے ہوئے۔ اس وقت مجھے ایک سنسان سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی جو کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی تھی۔ گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے تھے، وہاں پر ایک لڑکی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی روکی اور اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی میں موجود شخص جاں بحق ہو چکا ہے، وہی عورت بھی مر چکی تھی۔ پیچھے ان کی ایک 17 سالہ بیٹی تھی جو کہ مدد کے لیے پکار رہی تھی اور زندہ تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکالا، لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن وہ بے تحاشا روئی جا رہی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ وہ وہیں کی رہائشی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ دوں جہاں پر اس کے دادا اور دادی رہتے ہیں۔ میرا ارادہ کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں تھا اور میں نے اسے گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیا، لیکن اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور وہ لڑکی بہت پریشان تھی، مجھ سے بہت چھوٹی بھی تھی اور بارش کی وجہ سے بری طرح سے کپکپا بھی رہی تھی۔ شاید وہ اس بارش سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی اور اس طوفانی بارش نے میرے اندر بھی ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ مجھے وہ لڑکی بے حد حسین نظر آنے لگی اور میری اس پر نیت خراب ہونے لگی۔ میں نے گاڑی ایک سائیڈ پر کھڑی کر دی تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے گاڑی کیوں کھڑی کر دی ہے؟ مجھے جلد از جلد میرے گھر پہنچا دیں۔ لیکن مجھ پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا اور میں نے اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، میری منت سماجت کرتی رہی، لیکن میں نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو مجھے اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ مجھے ایسا گناہ اس کمسن بچی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب تک میں نے جتنی بار بھی زناکاری کی تھی وہ کسی پیشہ ور عورتوں کے ساتھ ہی کی تھی اور یہ تو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ بہرحال مجھے اپنی غلطی پر افسوس تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ لڑکی بے ہوش میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں گاڑی چلاتا رہا اور پھر بارش تھمنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے سنسان سڑک پر کنارے پر پھینک کر میں وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس لڑکی کو بے یارو مددگار چھوڑ تو دیا تھا، لیکن میرا دل اندر سے بے چین تھا۔ میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میں ایک دن میں پاکستان واپس آ گیا۔ میرے باپ نے مجھے عمرہ کرنے بھیجا تھا، لیکن وہاں بھی میں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گناہ میرے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا۔ مجھے ہر وقت اس لڑکی کی چیخوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی اور میں بے حد بے چین رہنے لگا۔ میرا نہ تو کاروبار میں دل لگتا تھا اور نہ ہی گھر میں۔ پھر جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تو مجھے اس لڑکی کی منت سماجت اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگتی، جیسے وہ مجھ سے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہی ہو، اور میں فوراً سے اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاتا اور وہ میری غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ لیکن یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر ہونے لگا، یہاں تک کہ میں نے مسجد میں جانا شروع کر دیا۔ اب میں دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ سچ مچ نماز پڑھنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے سجدے طویل ہونے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کر اپنے گناہ پر رونے لگا تھا کہ شاید ایسا کرنے سے مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے اور سسکیوں کی آواز سنائی نہ دے، کیونکہ وہ میرا سکون چھین چکی تھی۔ میں نے پچھلے 8 سال بڑی ہی اذیت سے گزارے تھے۔ اب تک میں نے 100 عمرے کر لیے ہیں، لیکن میری بے چینی کا عالم اب بھی ویسا ہی ہے۔ یہ لڑکی شاید وہی ہے جس سے میں نے 8 سال پہلے زنا کاری کی تھی، اور یہ سب سن کر ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب سن کر وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس وقت تو مجھے پولیس والوں نے بچا لیا تھا، لیکن میرے دادا دادی نے یہ کہہ کر مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی روتی بلکتی رہی، لیکن اس کی کسی نے پکار نہ سنی۔ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا، اور اب وہ ایک بازاری عورت بن چکی تھی جس کا قصوروار عبدالحفیظ تھا۔ محمد بن سلمان نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ جیسے ہی جلاد نے اس کے منہ پر کالے رنگ کا رومال پہنایا تو وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے اپنے گناہوں کی 8 سال تجھ سے معافی مانگی ہے، اپنے اسی گناہ کی میں سزا پا رہا ہوں، لیکن تجھ سے التجا ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جلاد نے جیسے ہی نیام سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر وار کیا
تو تلوار یوں تھی کہ جیسے اس کی تیز دھار بالکل ختم ہو چکی ہو، اور یہ دیکھ کر وہ جلاد بھی حیران ہوا تھا اور وہاں موجود لوگ بھی۔ وہ لڑکی بھی وہیں موجود تھی اور یہ منظر دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ محمد بن سلمان نے یہ دیکھ کر اس لڑکی سے کہا کہ تم بھی اسے معاف کر دو، کیونکہ شاید وہ اپنے ان 100 عمروں کی وجہ سے بچ گیا ہے جو اس نے ادا کیے ہیں، اور اللہ نے اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے۔ محمد بن سلمان نے عبدالحفیظ سے کہا کہ تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے ہی اس برے کام میں پھنسی ہے۔ عبدالحفیظ کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا گیا، اور عبدالحفیظ نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس لڑکی سے معافی مانگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں پوری عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن تم سچے دل سے مجھے معاف کر دو۔ وہ بھی روتی جا رہی تھی کیونکہ وہ ایسی زندگی جینا نہیں چاہتی تھی جسے وہ جینے پر مجبور تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن خدارا ایسا ظلم کسی بھی بچی کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ایسی بچیوں کو پھر بعد میں کوئی بھی نہیں اپناتا اور پھر مجبوراً انہیں گناہ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ عبدالحفیظ ایک اچھا انسان تھا کہ جس نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر نہ صرف اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا بلکہ محمد بن سلمان کی جانب سے ملنے والی سزا پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو صرف اس کا ایک جھوٹا بیان اسے ہر طرح کی شرمندگی اور رسوائی سے بچا سکتا تھا، اور شاید اللہ کو اس کی اسی بات پر رحم آ گیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین و سامعین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔